يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في سورة البلد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات فانی کے اندر پیدا کیا اور اپنی بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں رب العالمین کے بھیجے گئے جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا گیا. برادران اسلام، آپ اس بات سے متفق ہوں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اگر ان نعمتوں کو ہم گننا اور شمار کرنا چاہیں تو یہ چیز ہمارے لیے اور آپ کے لیے ناممکن ہے. اللہ رب العالمین نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. انہی نعمتوں کے اندر سورہ بلد کی میں نے 3 آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی. اللہ رب العالمین نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ. ہم نے اسے یعنی انسان کو 2 آنکھیں دی. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. ہم نے ایک زبان اور 2 ہونٹ دیے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اور دونوں راستوں کی طرف ہم نے رہنمائی کی. اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی، زبان ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے. زبان ہی وہ حصہ ہے کہ اسی کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر ہمیں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا انک لعلی خلق عظیم. آپ کا اخلاق بہت ہی بلند ہے، اور اخلاق کی بلندی کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ انسان کی زبان پر ہوتا ہے. ایک آدمی گالی بکنے والا ہو، ایک آدمی لوگوں کو لعن طعن کرنے والا ہو، ایک آدمی لوگوں کی عزتوں کو نیلام کرنے والا ہو، تو کوئی بھی آدمی اس آدمی کی عزت نہیں کرے گا، اس کا احترام نہیں کرے گا. لیکن دوسرا آدمی اپنی زبان سے کسی کو لعن طعن نہ کرے، کسی کے تعلق سے بد کلامی نہ کرے، تو ہر انسان اس کی عزت کرے گا اور کہے گا بہت اچھا انسان ہے.
تو اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، آپ کا اخلاق بہت بلند ہے، سب سے بلند اخلاق کے مالک ہیں آپ. لیکن جب اسی زبان کو غلط انداز سے جب استعمال کیا، ابو لہب نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جس کا تعلق زبان سے تھا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. کیوں کہا گیا؟ اس وجہ سے اس نے اسی زبان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی. تو زبان کے دو پہلو ہیں، ایک مثبت پہلو اور ایک منفی پہلو. میں آج کے خطبہ جمعہ کے اندر تسلسل کے ساتھ زبان کی حفاظت کیوں ہونی چاہیے، زبان اگر غلط انداز سے استعمال کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا، اور زبان اگر صحیح ڈھنگ سے استعمال کرتے ہیں تو اس کا فائدہ دنیا اور آخرت میں کیا ہوگا، تسلسل کے ساتھ اس مضمون کو انشاءاللہ ہم اکثر جمعے کے اندر آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلی چیز، مومن کس کو کہا جاتا ہے؟ مومن کون ہے؟ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں مومن، ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، حج زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. مومن کی تعریف اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن وہ آدمی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ فلیقل خیرا، اگر اسے زبان کھولنی ہے، اسے بات کرنی ہے تو خیر کی بات کرے، بھلائی کی بات کرے، اچھائی کی بات کرے، ورنہ او لیصمت، اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو بند رکھے. اگر زبان غلط طریقے سے چلتی ہے، زبان سے کسی کو بدنام ہم کرتے ہیں، زبان سے کسی کی عزت و آبرو کو ہم نیلام کرتے ہیں، 24 گھنٹے ہم سجدے کے اندر پڑے رہیں، 24 گھنٹے نماز پڑھتے رہیں، پوری زندگی روزے رکھتے رہیں، آپ کان کھول کر کے سن لیجئے کہ ایک وقت کی نماز، ایک روزہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. میں دلیل آپ کے سامنے خطبے کے دوران رکھتا ہوں. لہذا زبان کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان اسے کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے، وہ لاکھ اپنے آپ کو کہے میں مسلمان ہوں، اللہ کی نگاہ میں مسلمان نہیں ہے. وہ اللہ کی نگاہ میں مسلمان بنو، اللہ کی نگاہ میں مسلمان بنو، لوگوں کو دکھانے کے لیے مسلمان مت بنو. یہ مت سمجھو کہ ہم نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے تو ہم مسلمان نہیں. اگر ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے ہمارا مسلمان بھائی اگر محفوظ نہیں ہے تو یاد رکھیے ہم مسلمان نہیں، ہم مومن نہیں ہیں. یہ مومن اور مسلمان کی شان. اور سنیے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لے کر آتے ہیں المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اب مسلمان جب مسلمان کا بھائی ہے تو اس کی صفت کیا ہونی چاہیے؟ لا یظلمہ، اس کی ذمہ داری وہ کسی پر ظلم نہ کرے. لا یظلمہ، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمان پر ظلم نہ کرے. ولا یخذلہ، اس کی دوسری ذمہ داری ہے کہ کسی کے سامنے کسی مسلمان کو ذلیل اور رسوا نہ کیا جائے. دوسرے مسلمان کے سامنے کسی مسلمان کو ذلیل اور رسوا نہ کیا جائے. اور تیسری ذمہ داری ہے ولا یحقرہ، اسے حقیر نہ سمجھا جائے، اسے ذلیل اور کمزور نہ سمجھا جائے. اگر یہ خوبی کسی مسلمان کے اندر پائی جاتی ہے تو یقیناً آپ مسلمان ہیں. لیکن اگر آپ کسی انسان کو ذلیل کرتے ہیں، آپ کسی کو رسوا کرتے ہیں، آپ کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، آپ کسی مسلمان کو حقیر سمجھتے ہیں، یاد رکھیے بذام خود تو آپ مسلم کہہ سکتے ہیں لیکن اللہ کی نگاہ میں آپ مسلمان نہیں ہیں. مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے. لہذا اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے نہ تو کسی کو تکلیف دی جائے اور نہ ہی کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کی جائے. آئیے میں وہ دلیل دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ اگر
ہماری ہاتھ سے ہماری زبان سے اگر ہمارا مسلمان بھائی محفوظ نہیں ہے پوری زندگی نماز روزہ کرتے رہیں اللہ کے ہاں غیر مقبول ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابی اور رسول ہیں، اپنی زندگی کا ایک واقعہ یہ بیان کرتے ہیں، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ابواب الفتن کے اندر اس روایت کو نقل کیا، بڑی لمبی روایت ہے لیکن میں چند باتیں اس میں سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حالت سفر میں ایک مرتبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا۔ بہت غور سے آپ حدیث کو سنیے، کسی پر طنز کرنے کا کوئی مقصد نہیں، جمعہ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ لوگوں کی غلطیوں کو نکال کر کے ان کے سامنے رکھا جائے تاکہ لوگ اس غلطی سے اپنے آپ کو بچا لیں اور ان کا جو عمل ہو وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو۔ اسی مقصد کے تحت یہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، لہذا اسی تناظر کے اندر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کی یہ حدیث آپ سنیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، کہتے ہیں کہ میں آپ کے تھوڑے قریب آ گیا، بہت سارے تھے صحابہ کرام، تو آپ بولتے کہ میں آپ کے قریب آیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کوئی ایسا عمل مجھے بتلا دیجئے جو مجھے جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے مجھے دور کر دے۔ دیکھیے صحابہ کرام کے سوالات کیسے ہوتے تھے، جہنم سے دور کرنا اور جنت میں جانے والا آپ عمل بتلا دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا معاذ تم نے تو بہت اونچی بات پوچھ لی، تم نے بہت اونچی بات پوچھ لی، اس لیے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اسلام لانے کا مقصد کیا ہے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا مقصد کیا ہے، جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے بچ جانا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے تو بڑی اونچی بات پوچھ لی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دین کی بنیادی باتیں جیسے توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تمام باتیں آپ نے بتلائیں اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین اگر چاہے تو اس کے لیے ان چیزوں کو آسان کر دے، توحید اس کے لیے آسان کر دے، نماز اس کے لیے آسان کر دے، روزہ اس کے لیے آسان کر دے، حج اس کے لیے آسان کر دے، تو یہ تمام چیزیں اس انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی مزید باتیں بیان فرمائی، صدقہ کرنا یا اسی طریقے سے نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا، نفلی روزوں کا اہتمام کرنا، بہت ساری باتیں آپ نے بیان فرمائی اور اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ اے معاذ کیا میں ان تمام چیزوں کا دار و مدار جس چیز پر ہے اسے نہ بتلا دوں، کہ یعنی یہ تمام چیزیں جو مقبول ہوں گی وہ کس کی وجہ سے مقبول ہوں گی اس کے بارے میں تمہیں نہ بتلا دوں؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قلت بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بتائیے تو وہ کون سی چیز ہے جس پر ان تمام چیزوں کا دار و مدار ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان باہر نکالی، فاخذ بلسانی، اپنی زبان کو باہر نکالا، اسے پکڑا اور کہا تکف علیک ھذا، اسے کنٹرول میں رکھو، اسے کنٹرول میں رکھو۔ تمام عملوں کا دار و مدار کہاں آیا؟ زبان کے اوپر۔ آپ نے اپنی زبان کو پکڑی اور کہا اسے کنٹرول کرو، اس زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف مت دو، اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زبان کو باہر نکالا، پکڑا اور کہا اسے کنٹرول میں رکھو۔ اور ایک چیز آپ یاد رکھیں، زبان کی حفاظت کے لیے اللہ نے کیا بنائے؟ 32 دانت بنائے ہیں، یہ پہرے داری کرتی ہے دانت، اس کی پہرے داری کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے زبان کو 32 دانت دیے کہ یہ زبان غلط انداز سے نہ چلے، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ نہ کرے، کسی کو بدنام نہ کرے، اس کے لیے 32 دانت دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زبان کو باہر نکالا، اسے پکڑا اور کہا اس کو کنٹرول میں رکھو۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اللہ کے رسول کیا اس زبان کے ذریعے سے جو ہم بات کرتے ہیں تو اللہ اس سے گرفت ملے گا، اس کے تعلق سے مواخذہ کرے گا، پوچھے گا، سوال کرے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تمہارے اوپر روئے۔ یہ وہاں کا ایک تقیہ کلام تھا، اس طریقے کی لوگ باتیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا جہنم کے اندر کثیر تعداد میں چہرے کے بل گھسیٹ کر پھینکنے کی جو وجہ بنے گی وہ یہ زبان بنے گی۔
जहन्नम के अंदर कसीर तादाद में मुंह के बल घसीट कर जो वजह बनेगी वो ये जबान होगी, लिहाजा इस जबान को कंट्रोल में रखो। अब आप अंदाजा लगाइए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज इब्न जबल को तमाम दीन की बातें बयान की, तमाम बातें बयान की कि ये वो अमल है जिस अमल के जरिए से तुम जन्नत में जा सकते हो, जहन्नम से तुम बच सकते हो। लेकिन आखिर में आपने जबान को कहा और जबान के ताल्लुक से फरमाया कि ये वो जबान है जिसकी वजह से इंसान कसीर तादाद में जहन्नम में जाएगा। क्या आप अंदाजा लगाते हैं? अगर आप की जबान आपके बस में नहीं है, आपकी जबान कंट्रोल में नहीं है, आप अपनी जबान से लोगों को लान तान करते हैं, आप अपनी जबान से लोगों की बुराइयां बयान करते हैं, तो इस जबान को गलत तरीके से इस्तेमाल करने से आपकी तमाम नेकियों के ऊपर पानी फिर जाएगा। देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी सहाबे कराम से गलतियां होती थी। एक वाक़या इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि ने नकल किया कि एक देहात के रहने वाले एक आदमी आए और मस्जिद नबवी के अंदर पेशाब करना उन्होंने शुरू कर दिया। सहाबे कराम जो थे वो दौड़े उनकी तरफ, उनको डांट डपट करने के लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया रहने दो, पेशाब कर लेने दो उसको, क्योंकि बीच में अगर उसे रोका भी जाएगा तो हो सकता है उसको तकलीफ हो जाए, कोई बीमारी हो जाए। जब उसने मुकम्मल तौर पर पेशाब कर लिया, पेशाब करने के बाद आपने सहाबे कराम से कहा कि एक डोल पानी लेकर के आओ, इसके ऊपर डाल दो। और डालने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम को समझाया प्यार से और कहा, देखो तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकलीफ देने के लिए नहीं भेजा है, लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए भेजा, तुम लोगों के साथ आसानी करो। आपने उस आदमी से कुछ नहीं कहा, बाद में आपने समझाया कि देखो ये अल्लाह का घर है, यहाँ नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, यहाँ कुरान की तिलावत की जाती है, ये पेशाब करने की जगह नहीं है। तो अंदाज इस्लाह का इस तरीके से होना चाहिए, किसी की बेइज्जती करके उसकी इस्लाह करना ये इस्लाह नहीं है। ये सिर्फ क्या है, अपने आप को लोगों में शुमार करना, अपने आप को लोगों के दरमियान में बतलाना कि हम बहुत जानते हैं या हम बहुत करते हैं या हमारे दिल के अंदर इस तरीके से है। याद रखिए, इस्लाम ने जो हमें तालीम दी है वो तालीम ये दी है कि आप लोगों की बुराइयों को, उनके अयूब को पर पर्दा डालो। हमसे देखिए, याद रखिए, कोई भी आदमी यहाँ जो मस्जिद के अंदर मौजूद है, कोई ऐसा नहीं जो बुराइयों से मुबर्रा और पाक साफ हो, कोई ऐसा नहीं जिससे गलती ना होती हो। हर आदमी गलती करता है, उससे गलती होती है, नादानी के अंदर भी होती है, जानकारी के अंदर भी होती है, हर एतबार से होती है। कोई भी आदमी मुबर्रा और पाक साफ नहीं है। लिहाजा इस्लाम ने जो हमें तालीम दी है कि हर आदमी के अयूब पर पर्दा डालो। अगर तुम्हें पता चल जाए कि फलां के अंदर ये आयब है, फलां के अंदर ये गलती है, तो उस पर पर्दा डालो। उसकी वजह बयान की गई कि आज इस दुनिया के अंदर अगर तुम किसी इंसान के अयूब पर पर्दा डालते हो तो कल अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे अयूब पर क़यामत के दिन पर्दा डाल देगा। उससे बेहतरीन बदला क्या चाहिए? दुनिया में वाहवाही के लिए क्यों हम मर रहे हैं? क्यों दुनिया के अंदर वाहवाही के लिए काम कर रहे हैं? पर्दा डालो, किसी की बुराइयों के ऊपर उंगलियां मत दिखाओ, उसकी जो है बुराइयों को लोगों के सामने मत लाओ, बल्कि उस पर पर्दा डालो। और याद रखिए, अगर हम किसी इंसान के अयूब के ऊपर पर्दा नहीं डालते हैं तो आइए उसका नतीजा आप देख लेते हैं। इमाम मुस्नद अहमद के अंदर और इसी तरीके से इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल बिर्र वस्सिला के अंदर एक हदीस जनाबे अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर कहते हैं, हदीस बहुत ज़बरदस्त है, आप इस हदीस को सुनिए, अपने दिल के अंदर जमा लीजिए और आज के बाद से तहैया कर लीजिए कि हम किसी इंसान के अयूब के ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे। अगर हम उंगली उठाएंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? बल्कि अगर हमें ये पता चले कि फलां आदमी के अंदर ये आयब है, ये कमी है, तो हम तन्हाई के अंदर प्यार से, मोहब्बत से, जिस तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती आदमी को जिसने पेशाब कर दिया मस्जिद के अंदर, आपने प्यार से समझाया और उस देहाती आदमी का जवाब यह था कि आज से पहले और आज के बाद मैं कभी किसी ऐसे इंसान को नहीं देखता हूं जो इस तरीके का इंसान हो, जिसने इतनी प्यार से हमको समझाया। तो रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, सईदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मिंबर फनादा बिसौतिन रफ़ीइन। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए, फनादा और आपने पुकारा,
बिसौतिन रफीइन, बुलंद आवाज से। बहुत सारी बातें आपने सहाबे कराम के सामने रखी, मिंबर पर चढ़ करके भी, मिंबर बगैर मिंबर के भी, लेकिन अक्सर रवायतों के अंदर बिसौतिन रफीइन का जिक्र नहीं आया, यानी बुलंद आवाज से। हम ये खुद अपनी जिंदगी का तजर्बा करें, कोई अहम चीज, कोई अहम बात किसी के सामने रखनी होती है तो जरा बुलंद आवाज से रखते हैं, ताकि आदमी उस बात की अहमियत को समझे कि कोई बहुत भारी बात कही जा रही है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया कि आप मिंबर पर चढ़े और आपने बिसौतिन रफीइन, फनादा बिसौतिन रफीइन, बुलंद आवाज से आपने लोगों को पुकारा और कहा, या माशरा मन आमना बिलिसानिही वलम यदखुलिल ईमान क़ल्बहु, अरे वो लोगों जो अपनी जबानों से ईमान तो ले आए लेकिन अभी ईमान तुम्हारे दिलों के अंदर नहीं आया। मुसलमान तो हो गए, कलमा तो तुमने पढ़ लिया, लेकिन कलमा अभी तुम्हारे दिलों तक नहीं पहुंचा है, अमल से अभी तुम दूर हो, यानी बदअमल हो। अभी किससे कहा जा रहा है? उस कौम से जो इस दुनिया की अजीम कौम है, उस कौम से कहा जा रहा है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अगर लोगों का ईमान इनकी तरह हो जाए तब तो लोग कामयाब होंगे। उस कौम से कहा जा रहा है। सहाबे कराम जिनके बारे में रब्बुल आलमीन ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी हो गया और ये अपने रब से राजी हो। ऐसी कौम से कहा जा रहा है कि मन आमन बिल्लाही, अल्लाह पर ईमान तो ले आए अपनी जबान से, लेकिन अभी ईमान तुम्हारे दिलों के अंदर बैठा नहीं है, ईमान मजबूत नहीं हुआ। आपने क्या फरमाया? ला तग़ताबुल मुस्लिमीन, लोगों की बुराइयां मत करो, लोगों की बुराइयां मत करो। मिसाल के तौर पर आप मेरी बुराई किसी दूसरे के सामने कर रहे हैं तो मैं अपनी इस्लाह कर पाऊंगा? तो हमारे अंदर एक बुराई है, एक कमी है, आप उस बुराई को दूसरों से बयान कर रहे हैं, तीसरे से बयान कर रहे हैं, तो क्या मैं अपनी उस बुराई की इस्लाह कर पाऊंगा? भाई आप मुझसे कहेंगे कि मौलाना तुम्हारे अंदर ये कमी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कमी है, और मैं देखूंगा हाँ सही है, हमारे अंदर कमी है, तो मैं उसको दूर करूंगा। तो बुराई किसी के अंदर अगर आप देखें तो उसे मोहब्बत से समझाएं, प्यार से बतलाएं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी का एक तरीका, वजू के ताल्लुक से 2-4 मिनट आपका मैं ज्यादा लूंगा। वजू के ताल्लुक से एक वाकया मिलता है कि एक ताबई आपके सामने बैठ करके वजू कर रहे थे, तो उनका वजू तो कुछ गड़बड़ था, यानी जिस तरीके से वजू करना चाहिए उस तरीके से नहीं था। तो अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मुझे देखिए, शायद मैं जो वजू कर रहा हूँ वो कुछ गलत कर रहा हूँ। किससे कह रहे हैं? उस आदमी से जिसका वजू सही नहीं हो रहा था। तो उनसे कहा कि भाई मुझे देखिए, मैं जरा वजू करता हूँ, देखो तो मेरा वजू सही है। तो उन्होंने, आप हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वजू किया। वजू करने के बाद जब उन्होंने देखा तो कहा कि आपका वजू सही है, हमारा गलत है। ये इस्लाह का तरीका है, किसी को समझाने का तरीका है, दीन की बातें बताने का तरीका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तग़ताबुल मुस्लिमीन, मुसलमानों की बुराइयां मत करो। और आपने फरमाया वला तत्तबिउ औरातिहिम, और देखो किसी आदमी के अंदर कोई आयब हो तो उसके आयब के पीछे मत पड़ो, उसके आयब के पीछे मत पड़ो। क्यों भाई? फ़इन्नहु मन इत्तबा औरातिहिम, कान खोलकर सुन लो, आपने फरमाया अगर कोई शख्स किसी शख्स के उयूब, उसकी बुराई, उसकी कमियों के पीछे पड़ जाता है, यत्तबिउल्लाहु औरतहु, तो अल्लाह उसकी कमी के पीछे पड़ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं किसी आदमी के अंदर कोई कमी है, कोई नुक्स है, कोई बुराई है, मैं उसकी बुराई को लोगों के सामने बार बार बयान कर रहा हूं, फला के अंदर ये कमी, फला के अंदर ये कमी, फला के अंदर ये कमी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह तुम्हारी कमियों के पीछे पड़ जाएगा। हमारे अंदर कमी है कि नहीं है? हर आदमी के अंदर कमी है, हर आदमी के अंदर कमी है, नुक्स है, आयब है। तो अल्लाह क्या करेगा? उस आदमी की बुराइयों के पीछे पड़ जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बात को याद रखो, वमन यत्तबिउल्लाह औरतहु, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस इंसान के आयब के पीछे पड़ जाए, याद रखना, युफ़ज़िहु फी बैतिही, उसे उसके घर के अंदर वो जलील करके छोड़ेगा।
اللہ رب العالمین اس آدمی کو اس کے گھر کے اندر, اس کے سماج کے اندر, اس کی جماعت کے اندر ذلیل کر کے چھوڑے گا جو آدمی کسی انسان کے عیوب اور اس کی برائیوں کے پیچھے پڑے گا. اس لیے یاد رکھیں, بہت ساری باتیں میں نے لکھا تھا لیکن چونکہ وقت پورا ہو گیا, زبان کی حفاظت کیجیے, زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیے, اور اس منہ کے اندر جو 32 دانت اور اس کے درمیان میں جو زبان بنائے گی اس کی اہمیت, اس کی حقیقت کو آپ سمجھیے کہ آخر اللہ نے 32 دانت کیوں دیے زبان کو محفوظ رکھنے کے لیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. کسی انسان کی برائی, اس کے عیوب کے پیچھے ہم نہ پڑیں, بلکہ خود ہم اپنی زندگی کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو ذرا اپنے بارے میں جھانک کر دیکھو کہ تمہارے زندگی کے اندر وہ کون سا عمل ہے جو کل قیامت کے دن کام آنے والا ہے. اپنی زندگی کے بارے میں ہم دیکھیں, اپنی کمیوں, اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. ہاں, کسی انسان کے اندر آپ کوئی برائی, کوئی کمی آپ دیکھتے ہیں, تنہائی میں جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے رکھا, اس طریقے کے اندر آپ اس سے تنہائی میں بات کریں تاکہ اس کی کمی جو ہے وہ پوری ہو جائے اور گناہوں سے بچ جائے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف.